بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو، دنیا تم میں نہ رہے، کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے خوب تیرتی ہے، لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ خوبصورتی کے بہترین راز۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھ سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کریں، دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں، دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کریں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشے زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ خطرناک غلطیاں۔ اپنا راز کسی کو بتا کر اس کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا، گناہ اس نیت سے کرنا کہ چاند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائی عطیے کی امیدوار ہونا، انسان کے متعلق ظاہری شکل و صورت دیکھ کر رائے قائم کرنا، اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع رکھنا، جو کام خود سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا، بیکاری میں آئندہ کے لیے خیالی پکاؤ پکانا۔ اگر تم بادشاہ ہو تب بھی اپنے والدین اور استاد کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت علی کا قول ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ انسانی زندگی سے مایوسی ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اے سورج، گواہ رہنا کہ ہمیشہ علی نے تجھے ابھرتے دیکھا ہے، مگر تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں پایا۔ شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، نیک بیوی، سہولیات کی روزی، مشقت اٹھانے والی زبان، یہ 5 نعمتیں ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، حسد نہ کرنے سے بدن تندرست رہتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں، نیک اولاد، اچھے اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہوئے ہیں۔ جو تمہاری طرف آنا چاہے اس سے کنارہ کشی نقصان ہے، اور جو تم سے کنارہ کش ہو جائے اس کی طرف بڑھنا ذلت نفس ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کسی کے احسان کا شکر گزار نہیں، وہ آئندہ ضرور اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا اس کو چاہتی ہے جو دنیا کو نہیں چاہتا۔ اپنی زبان کی تیزی اپنی ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ بہترین انسان عمل سے پہچانا جاتا ہے، اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ میں جنت کے شوق میں عبادت نہیں کرتا، یہ تجارت ہے، اور نہ ہی جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، یہ غلامی ہے۔ میں صرف اور صرف اس لیے عبادت کرتا ہوں کیونکہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بناتا ہے، پتھر جیسے نہ بنو جو دوسروں کے راستے میں بھی رکاوٹ ڈال دیتے ہیں۔ ہمیشہ میٹھے الفاظ بولو تاکہ کبھی الفاظ واپس لینے پڑیں تو کڑوے نہ لگیں۔ اچھے لوگ کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد نہیں رکھنا پڑتا، وہ خود ہی یاد ہوتے ہیں۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ، اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اور اگر توبہ نہ کرے تو دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا۔ حضرت علی نے فرمایا، جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا، اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اس کو مزید بگاڑ دیا۔ تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارا جسم اور تمہاری روح ہے، نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ خداوند عالم کا جب اپنے کسی بندے کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اس سے کم بولنا، کم کھانا اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ زندگی میں اگر برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے کبھی ظاہر نہ ہوتے۔ نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دنیا کا امیر شخص ہے جس کا دوست مخلص ہو۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہی ہوتی ہے۔
جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ کمزور ہے وہ شخص جو کسی کو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے بھی کمزور وہ شخص ہے جو بننا ہوا دوست کھو دے۔ لوگوں کا اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ رہو۔ غصے کے وقت انسان کو اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، زندگی کی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے صبر پر راشک کریں۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی انسان کی خوبی کو پہچانو اور اسے بیان کرو، لیکن اگر اس کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ جو پریشانی یا مصیبت ہم پہ آئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے یا ہم پر اللہ کی طرف سے سزا ہے؟ آپ نے جواب دیا، مصیبت تجھے اللہ کی طرف لے جائے وہ آزمائش، اور جو تجھے اللہ سے دور لے جائے وہ سزا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ خالق سے مانگنا شجاعت ہے، اگر دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مانگنا ذلت ہے، اگر دے تو احسان، اگر نہ دے تو شرمندگی۔ مجھے اس دن سے خوف آتا ہے جب کفار اپنے باطل پر ہونے میں فخر محسوس کرنے لگیں گے اور مسلمان اپنے ایمان پر شرم محسوس کرنے لگیں گے۔ اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے مل کر دریا بنتا ہے، اسی طرح سوچوں سے مل کر ایمان بنتا ہے۔ ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافق۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھے تو خیانت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 خاصیات جس میں ہوگی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان 4 میں سے کوئی ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے: امانت میں خیانت، بات بات پر جھوٹ بولنا، عہد توڑنا، اور جھگڑے کے وقت گالیاں دینا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہوں گے ان کی آنکھ جہنم کو نہ دیکھیں گی: ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کے راستے میں پہرا دیا، دوسری وہ آنکھ جو خشیت الہی سے اشکبار ہوگی، تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے رک گئی۔